Assalamu alaikum AMS students, how are you? Hopefully you both are fine. Now we are going to start our lecture number 14 of Islamiyat class 8. बाब नंबर है हमारा सोम और आज हमारा सबक नंबर भी उसमें है सोम और हमारा मौजू क्या है इफ़ाए अहद। इसको आसान लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, अहद यानी किसी बात पे, किसी वादे पे, किसी कौलो करार पे जो बात आप कर दें उसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाना। आसान लफ्ज़ों में हम इसे वादा कहते हैं। और वादा पूरा करना जो है वो सच्चे और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों की निशानियां हैं और ये सिर्फ अल्लाह ताला के रास्तबाज बंदों में पाई जाती है। अब हम रीडिंग करते हैं इसकी। किसी से जो वादा या कौलो करार किया जाए इसको पूरा करना वादे की पाबंदी या वफ़ाए अहद कहलाता है। हाँ जी, जब किसी से हम कोई बात करें, कोई वादा कर लें कि मैं ये काम ज़रूर सर अंजाम दूँगा, उसे हम कौलो करार या वादा कहते हैं। उस वादे की पाबंदी को हम वफ़ाए अहद कहते हैं कि जो वादा हम किसी से करें, जो कौलो करार हम करें उसको हम पूरा करें। सो यहाँ पे ये है, या आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई हो में भी हो कि वफ़ाए अहद किसे कहते हैं, तो उसका ये आंसर हम लिख सकते हैं कि किसी से जो वादा किया जाए कौलो करार से की पाबंदी को हम वफ़ाए अहद कहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। ये अल्लाह ताला की सिफ़त भी है और सच्चे लोगों की अलामत भी, यानी कि ये सिफ़त जो है अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला जो कौलो करार अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए हम तक भेजे हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से ज़रूर सच्चे हैं और वो पूरे होते हैं। और ये हम जो है ये आदत जो है ये सच्चे लोगों की आदत है। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है ला युखलिफुल मियाद, और ये किस सूरत में है? सूरह अल-ज़म की आयत नंबर 20 में है। तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाह ताला वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला ने जो वादा जिस इंसान से जिस तरह से किया है अल्लाह ताला उसमें कोई जो है शक, कोई फ़र्क उसमें नहीं रखता। वलन युखलिफुल्लाहु वादा, ये कौन सी सूरह है? ये सूरह अल-हज जो है उसकी आयत नंबर 47 में है। अल्लाह ताला अब हरगिज़ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता कि अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया है वो उसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप तर्जमा कर याद करेंगे तो उसके साथ साथ आप जो है वो कुरान पाक की जो है आयत मुबारका, और वो आयत मुबारका कौन सी है और उसका नंबर कौन सा है ये भी आप ज़रूर याद करेंगे। वादे की पाबंदी जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ़त है इसी तरह उसने अपने बंदों को भी वादा पूरा करने का हुक्म दिया है। इरशाद बानी है ये, यानी कि ये अल्लाह ताला की सिफ़त है और उसने अपने बंदों को भी इसके बारे में हुक्म दिया है। अब अल्लाह पाक का इरशाद क्या है? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने फरमाया है वओफू बिल अहदी इन्नल अहद काना मसऊलन, यानी कि तर्जुमा वो वादा पूरा किया करो क़यामत, और वादा पूरा किया करो क़यामत के दिन वादे के बारे में पूछा जाएगा। यानी ये नहीं है कि जब आप वादा करो किसी से, कोई कौलो करार करो तो बाद में आप उस बात से इख्तलाफ रख लो और उस बात को भूल जाओ और कहो कि कोई बात नहीं, इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जो वादा आपने किया किसी से उसके बारे में क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। वादा पूरा करना, अल्लाह ताला ने अपने रास्तबाज और अच्छे बंदों की सिफ़त ये बताई है कि वो अपने वादे पूरे करते हैं। वलमफ़ूना भी अहदिहिम ईज़ा अहादू, सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में है। और जब वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। कामिल ईमान रखने वाले मुसलमानों की सिफ़त भी वफ़ाए अहद ही करार दी गई है कि जो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखते हैं तो वो क्या है कि जब वो वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। कामिल ईमान रखने वाले जो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखते हैं उन्हें अल्लाह ताला के होने का और क़यामत के दिन का पूरा यकीन है। तो ये सिर्फ उन लोगों में पाई जाती है कि वो अपना वादा पूरा ज़रूर करते हैं। इरशाद रब्बानी है वल्लज़ीना हुम
والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، المومنون کی صورت آیت نمبر 8 میں ہے ترجمہ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی کہ جب کسی کو جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے پاس جب کوئی امانتیں رکھوائی جاتی ہیں تو وہ اپنی امانتوں کی اور جو وعدہ جب وہ کسی سے امانت لیتے ہوئے یا کسی کے پاس امانت رکھتے ہوئے جو عہد و پیمان کی بات کرتے ہیں اس کی نگہبانی بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو امانت لیتے ہیں یا امانت دیتے ہیں تو اس کی نگہبانی، اس کی جو ہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے قول و قرار کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے تو ہم اس کی امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ جی یہاں پہ ہمارا اب نیکسٹ جو ہے ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے قسم اور قول کی پابندی۔ قسم ہم اکثریت میں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے قسم جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں درمیان میں، لیکن ہم بعد میں اس سے جو ہے کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہمیں یہاں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، اور بیٹا یہاں پہ بچے آپ لوگ ضرور دیکھیں، یہ جتنی بھی یہاں پہ باتیں ہیں یہ ساری جو ہے آپ کا لیسن ٹوٹل ہر آیت جو ہے وہ قرآن پاک سے لی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کا مکمل درس ہے افعال عہد کا، جو قول و قرار کا، جو آپ اکثر کلاسز میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو بیٹا جی اسے دھیان سے دیکھیں، یہ سارا جو ہے قرآن پاک کی آیات ہیں اور اسی سے ہمیں عملی زندگی میں یہ جو ہم قول و قرار کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کا جو ہے کافی زیادہ درس ملتا ہے۔ اچھا جی، اس معاہدے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر بندے آپس میں طے کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وعدے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو درمیان میں ہم حامی و ناصر رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں فلاں کام پورا کروں گا یا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے میں قسم اٹھا رہا ہوں میں آپ کے پیسے دے دوں گا یا میں آپ کو فلاں چیز، یہ جو ہے عہد و پیمان جو ہے قول و قرار جو ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہم اللہ پاک کو اس چیز کے لیے گواہ بنا لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ظاہری بات ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا تو ہمیں اللہ پاک سے اس کی سزا ملے گی۔ ارشاد بانی سورہ النحل میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ سورہ النحل کی آیت نمبر جو ہے 91، اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قول و قرار کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو پکا کر کے توڑا نہ کرو۔ جب آپ کوئی کام کسی کے ساتھ شروع کرنے جاتے ہیں تو آپ اکثر اوقات اسے قول و قرار کرتے ہیں کہ میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں یا میں خدا کو گواہ بناتا ہوں، تو پھر کیا ہے قرآن پاک کی سورہ النحل میں بھی ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے سے قول و قرار کرو تو پھر ان قسموں کو وہ پکا کرو، یعنی کہ ان باتوں پہ پختہ ایمان جو ہے اس پہ پکے رہو، ڈٹے رہو، اس کو توڑا نہ کرو۔ قرآن پاک میں عہد کی پابندی کے ساتھ ساتھ عقد کی پابندی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم پہلے افعال عہد میں ہم وعدے کے بارے میں بات کر رہے تھے، وعدے کی پابندی کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اور جو ہے مزید جو ہے ہمیں ٹاپک مل جاتا ہے، وہ ہے عقد کی پابندی۔ عقد کیا ہے؟ عقد کے بارے میں بھی ہم اب اس میں مزید پڑھیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا وأوفوا بالعقود، اے مومنو اپنے قراروں کو پورا کیا کرو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر جو ہے 1، اس میں ہے کہ اے مومنو اپنے قراروں کو پورا کیا کرو، کہ جو قول و قرار، جو وعدہ جب آپ کسی سے کرو تو جب کسی بات کا اقرار کر لو کہ ہاں میں یہ کام کروں گا یا میں فلاں جو ہے نیکی کا کام یا کسی کے بلائی کا کام وہ سر انجام دوں گا، تو پھر مومنو اپنے قراروں کو پورا کیا کرو۔ اور یہ ہدایت جو ہے ہمیں قرآن پاک سے مل رہی ہے، یہاں پہ جتنی بھی ہدایات ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں قرآن پاک سے مل رہی ہیں۔ جی تو پیج نمبر 22 پہ ہے، ہمیں اپنا جو ہے نیکسٹ آگے ٹاپک نظر آ رہا ہے، وہ ہے عقد کے لفظی معنی۔ عقد کیا تھا جی؟ پہلے ہم نے عہد کے بارے میں پڑھا، اب ہم پڑھیں گے عقد کے لفظی معنی۔ عقد کے لفظی معنی گرہ لگانا کہ گرہ ہم نے دیکھا جب ہم کوئی دھاگا پکڑتے ہیں تو اسے ہم جب گرہ لگا رہے ہوتے ہیں یا کسی شاپر وغیرہ کو
یہ وہ عمل ہے، یہ اس کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ۔ عقد کے لفظی معنی گرہ لگانے کے ہیں، اس سے مراد لین دین اور معاملات میں اپنی تحریری اور زبانی وعدوں کا خیال رکھنا، کہ یعنی جب ہم کسی سے کوئی لین دین کریں یا کوئی بھی ہم تحریری کام کریں تو زبانی وعدوں کے ساتھ ساتھ ہم اسے تحریری عمل میں لے لیتے ہیں، تاکہ اگلا بندہ جو ہے جسے ہم کوئی قول و قرار کریں نہ وہ اس بات سے انکار کر سکے، نہ ہم اس بات کا انکار کر سکیں کہ ہم نے یہ چیز جو تھی اس کا اقرار کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ آپ کا یہ بھی کوئی کویسچن بھی ہو کہ عقد کسے کہتے ہیں یا عقد کے لفظی معنی کیا ہیں، تو یہاں پہ آپ اس کی یہ ڈیفینیشن ضرور یاد کریں گے کہ عقد کے لفظی معنی گرہ لگانے کے ہیں، اس کے مراد لین دین اور معاملات میں اپنی تحریری اور زبانی وعدوں کا خیال رکھنا۔ تو اسٹوڈنٹس ابھی لیکچر نمبر جو ہے 14 اس میں میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے، اب آپ کا جو لیکچر نمبر ہوگا 15 اس میں آپ کو میں جو آپ کا یہ باقی کا ٹاپک رہتا ہے یہ اس ٹاپک کی ریڈنگ اور اس کے علاوہ جو آپ کی ایکسرسائز ہے اس کے کویسچن آنسر جو ہیں وہ آپ کو لیکچر نمبر 15 میں آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں۔ تو اس ایکسرسائز کے لیے آپ کو اپنی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے لیکچر نمبر 15 وہ دیکھنی ہوگی۔